اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ جہاد۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا بھرپور انداز عطا فرماتا ہے۔ پھر انفرادی زندگی میں کیسے خوبصورتی لائی جا سکتی ہے، کیسے ندرت لائی جا سکتی ہے، اس کا انداز بھی بتاتا ہے۔ اجتماعی سطح پر زندگی کا حسن کس طرح سے دوبالا ہو سکتا ہے، اس سے ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ جہاں زندگانی کے سارے امور اور اعمال کے بارے میں ہدایت فرماتا ہے، وہاں اس زندگی کی حفاظت کا نظام بھی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ بدلے میں زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے۔ قاتل کو اگر آپ سزا نہیں دیں گے، وہ ہیبچول ہوتا جائے گا تو وہ معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گا، کینسر بن جائے گا۔ اگر آپ اسے بر وقت سزا نہیں دیں گے تو پھر وہ نقصان کرتا 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 چلا جائے گا۔ یہ انفرادی زندگی ہے۔ اسی طرح سے اجتماعی سطح پر معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے، معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے، معاشروں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان عناصر سے جو شر پسند ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، انتہا پسند ہیں کہ وہ ایک انسان نہیں بلکہ کئی انسانوں کی جانیں لینا چاہتے ہیں، انسان نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ آبادیوں کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، ان سے بچانے کے لیے جہاد کا حکم عطا فرمایا۔ اب اس دلچسپ نقطے کو ذہن نشین رکھتے ہوئے یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاد کا لفظ 36 آیات میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی یہ نقطہ بڑا دلچسپ ہے۔ 36 آیات ایسی ہیں جن میں جہاد سے متعلق لفظ ہے، مگر اسی کے ساتھ 60 آیات ایسی ہیں جس میں براہ راست قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ جہاد اور قتال میں بنیادی طور پر ایک فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کے احیاء کے لیے اور اسلامی احکامات کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں لڑائی کے لیے نکلنے کو جہاد بھی سیف سے تعبیر کیا گیا۔ اس میں پہلی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے، دنیا نہیں ہے، مال نہیں ہے، متاع نہیں ہے، زمین نہیں ہے، جائیدادیں نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کردہ احکامات کے مطابق اپنا دفاع کرنا، اپنے معاشرے کا دفاع کرنا، اپنے ملک کا دفاع کرنا، اپنے قوم کا دفاع کرنا، بچوں کا دفاع کرنا، خواتین کا دفاع کرنا، لوگوں کا دفاع کرنا، اس معاشرے کو بچانا، حق بات کہنا، سچائی کے علم کو بلند کرنا، اسلام کے لیے، اسلام کی احیاء کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نکلنا۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ جہاد میں جہاد بھی سیف ایک محدود پہلو اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاد کے کئی پہلو ہیں۔ ایک جہاد بھی نفس ہے، اپنی خواہشات کے خلاف لڑائی کرنا، اپنی خواہشات پر کنٹرول پانا، سیلف کنٹرول۔ جہاد بالعلم ہے، علم کے نور کو بانٹنا، آگاہی دینا، اویئرنس کو عام کرنا۔ جہاد بالعمل ہے، پریکٹیکل لائف کو بہتر کرنا، پازیٹیو کرنا، اس میں پازیٹیوٹی لانا۔ جہاد بالکتاب ہے، کتاب کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے معاشرے کو شاندار بنانا۔ جہاد بالقلم ہے، سچ لکھنا، سچ کا فیصلہ دینا۔ ایک جج ہے تو وہ مبنی بر حق، مبنی بر عدل فیصلہ دے، اس پر سگنیچر کرے، یہ جہاد بالقلم ہے۔ کہ کسی کی زندگی آپ کی نوک قلم کے نیچے ہے، اگر آپ نے ظلمن کسی کی موت کا پروانہ جاری کر دیا ہے تو آپ دین کی سراسر خلاف ورزی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے قاتل کو تختہ دار پر نہیں پہنچایا تب بھی سراسر ظلم کر رہے ہیں، تب بھی سراسر ظلم کر رہے ہیں۔ ایک جرنلسٹ ہے، صحافی ہے، اس کے ہاتھ میں قلم ہے، اگر وہ حق اور سچ کی بات نہیں کرتا، حق اور سچ کی گواہی نہیں دیتا تو یہ سراسر ظلم ہے۔ اور اگر وہ حق لکھتا ہے، سچ لکھتا ہے، اگرچہ وہ صحافی ہے مگر وہ جہاد کر رہا ہے، یہ جہاد بالقلم ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ جہاد بالمال ہے۔ تو جہاد کی 20 اقسام آپ کو ملیں گی، ان میں سے ایک قسم ہے جسے ہم جہاد بھی سیف کہتے ہیں، اسلحے کے ذریعے سے لڑنا، دو بدو لڑنا، میدان کار زار میں اترنا، اسی کو قتال کہا گیا ہے۔ ابھی اس کے بہت سے پہلو ہیں، اگر آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ یہ ذکر قرآن مجید میں اس کا دفاعی انداز میں آیا ہے، ڈیفینسنگ پوزیشن پر، کہ دشمن آپ پر حملہ کر دیں تو اس شکل میں اب آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکلیں، جیسے غزوہ احد ہے، اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے۔ اسی طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ دشمن نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے، وہ آپ پر اٹیک کرنے والا ہے، تو آپ پھر اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر اختیار کرتے ہیں، اس کے لیے آپ تھوڑا باہر نکلتے ہیں، پہلے نکلتے ہیں۔ جس کا خوبصورت اگر آپ مثال اس کی لیں، خوبصورت مثال غزوہ بدر ہے، غزوہ خندق ہے۔ اب دیکھیں یہ دفاعی انداز ہیں مختلف، اور وہ مرحلے بھی آ جاتے ہیں جب آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے اٹیمپٹ ہونے والی ہے، آپ پر اٹیک ہونے والا ہے، تو آپ قبل از وقت اسے روکنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی مختلف زاویے ہیں،
لیکن یہاں دلچسپ امر یہ ہے کہ میدان کارزار میں نکلنا اس کی ہر ایک کو اجازت نہیں ہے. وہاں سربراہ وہ بتائے گا، امیر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہیڈ آف آرمڈ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہاں ہر کس و ناقص آگے نہیں نکلے گا. ان حدود اور قیود کا خیال بھی رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے بیہاف پر کوئی ڈیسیژن لے کر آگے بڑھے. اب اس نقطے کو ذہن میں رکھیں کہ 36 مقامات پر جہاد یا اس سے متعلق لفظ استعمال ہوا قرآنی آیات میں، اور 60 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں قتال اور اس سے متعلق لفظ استعمال ہوئے قرآنی آیات میں. تو آپ ایک اعتبار سے دیکھ لیں، جہاد کی ٹرم وسیع ہے جس میں قتال بھی شامل ہے، مگر قتال کا تذکرہ قریب قریب جہاد سے بھی ڈبل کیا گیا، کیونکہ جہاد میں زندگی ہے، معاشرے کی زندگی ہے، جہاد میں امن ہے، جہاد میں اصلاح ہے. اگر آپ جہاد نہیں کریں گے فساد برپا ہوگا، شرانگیزی ہوگی، خون خرابہ بڑھتا 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 چلا جائے گا. اور جہاد نہ کرنے کے نتیجے میں آپ دیکھیں معاشرے تباہ اور برباد ہوتے ہیں. مگر یہاں یہ نقطہ ذہن نشین رکھیں کہ یہی جہاد کا وہ پہلو ہے جسے ہم قتال سے تعبیر کر رہے ہیں. وہاں ڈیسیژن انفرادی طور پر فرد واحد نے نہیں کرنا، ہر ایکس وائی زیڈ نے نہیں کرنا. جن کی ریسپانسبلٹی ہے انہوں نے وہ کام کرنا ہے. اب یہاں یہ دلچسپ امر بھی دیکھیں کہ جہاد کا ذکر بہت سارے مقامات پر ہے، جہاد سے متعلق آیات بھی بہت ساری، مگر لفظ جہاد یا اس سے متعلقات وہ 36 مقامات پر، جبکہ اس کے مقابل پر قتال اور اس سے متعلقہ الفاظ وہ استعمال ہو رہے ہیں قرآن مجید میں 60 مقامات پر. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں قتال کی کتنی اہمیت ہے. اب یہ بنیادی نقطہ سمجھنے کا ہے کہ دین کے غلبے تک قتال جاری رہے گا، فتنے کے خاتمے تک قتال. اور قرآن مجید نے اس کو ترغیب کے طور پر بھی بیان کیا، احکامات بھی دیے، اور اس کی ڈیٹیل قرآن مجید میں ہے. اب اس نقطے کو بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ جب تک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے راستے پر گامزن رہی، چاہے وہ جہاد بالمال ہے، چاہے جہاد بالنفس ہے، چاہے جہاد بالعلم ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالکتاب ہے، جہاد بالعمل ہے، جو بھی اس کے پہلو ہیں، اور خاص طور پر جہاد بالسیف کے ساتھ منسلک رہی، قتال کے ساتھ منسلک رہی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں عزت دی، آبرو عطا فرمائی. ابھی اس غلط فہمی کو بھی یہاں دور کر لیجیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات کے لیے کسی ایک آپ گروہ کا حصہ ہیں، اس گروہ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں پر ہتھیار اٹھا لیں. نہیں، اس کی اجازت قطعا نہیں ہے. اس کی حدود اور قیود ہیں، باؤنڈریز ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں 80 سے زائد جنگیں ہوئی، جن میں سے 27 جنگوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، جسے ہم غزوہ کہتے ہیں، جس کی جمع غزوات. اور باقی جنگیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں ہوئی اسے سریہ
کہا جاتا ہے جس میں آقا علیہ السلام بنفس نفیس شریک نہیں تھے، کمانڈر ان چیف کسی اور کو بنا کر بھیجا، سریہ، اس کی جمع سرایا۔ مگر اس میں آپ ایک خوبصورت پہلو دیکھیں گے کہ ہر حد تک انسانی جان کو بچانے کی کوشش کی گئی، کاوش کی گئی، ہر حد تک انسان کو بچانے کی کوشش کی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ آگے ہتھیار چلانے کی اجازت تھی، حتیٰ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ خواتین پر ہتھیار نہیں اٹھانے، بچوں پر ہتھیار نہیں اٹھانے، بوڑھوں پر ہتھیار نہیں اٹھانے، وہ لوگ جو جنگ میں انوالو نہیں ہیں ان پر ہتھیار نہیں اٹھانے۔ اس حد تک کیئر ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے دوران جنگ کفار کی صف میں تھا، اس پر جب اٹیک ہو رہا تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کو قبول کر لیا، مگر ایک صحابی نے اس تلوار کو چلنے دیا اور اس کا سر قلم ہو گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ معاملہ پیش کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، دین کو قبول کر لیا تھا، پھر آپ نے اس پر ہتھیار کیوں چلایا؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا؟ یعنی احتیاط کا عالم دیکھیں، احتیاط کا عالم کہ بلا وجہ ہتھیار نہیں چلانے، مگر جب ظلم حد سے بڑھے، جب بربریت ہو، جب دہشت ہو، جب معاشرے کا امن جا رہا ہو، تو اب پھر اس وقت اجازت ملنے کے بعد پھر لازم ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا لازم ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے بڑھ کر اپنے اعزا اور اقربا، والدین، اولاد، خیش اقربا، رشتہ دار، اپنے بزنس، اپنے محلات، یعنی ہر پسندیدہ چیز سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہاد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد سے محبت کرنی ہے۔ ہم اپنا دامن بچا کے پھر دائیں بائیں نہیں جا سکتے۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگر تمہارے والدین، تمہارے بیٹے اولاد اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری خواتین ازدواج اور تمہاری فیملی، اور یہ فرما کر پھر فرمایا کہ تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، تمہارے اموال، مال و زر، تمہارے بزنس جن کے بارے میں ڈرتے رہتے ہو کہیں اس میں لاس نہ ہو جائے، اور پھر تمہارے محلات، کوٹھیاں، بنگلے، مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو،
یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ سبحانہ و تعالی کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہوں، تو فرمایا کہ پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، گویا اس پر عذاب آ جائے۔ اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسقوں کو راستہ نہیں دیتا، گمراہوں کو گویا ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ اب دیکھیں کتنا واضح میسج ہے کہ پیرنٹس ان سے محبت اپنی جگہ پر، مگر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ آ جائے، جہاں دین کی سربلندی کی بات آ جائے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ جائے، جہاد کی جہاں بات آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کی بات آ جائے، تو بس اب یہ نہ والدین کی محبت، نہ اولاد کی محبت، نہ بہن بھائیوں کی محبت، نہ اعزہ اقربا کی محبت، نہ اپنی بیویوں کی محبت، نہ اپنے مال سے محبت، نہ اپنے بزنس سے محبت، دنیا کی کسی چیز کی محبت ان تین چیزوں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی بندہ مومن کے دل میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ ذرا غور کیجئے، فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور اگر یہ محبتیں نہیں ہیں تو پھر اس کے عذاب کے آنے کا پھر انتظار کرو۔ گویا آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، دنیا کے اندر بھی اس کے لیے اتنے سخت کلمات۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شہادت کی آرزو نہیں کی، اپنی زندگی میں شہادت کی آرزو نہیں کی اور مر گیا، تو گویا نفاق پر مرا، منافقوں کی طرح مرا۔ یعنی ایمان اتنی طاقتور چیز ہے کہ جب ایمان من میں اتر آتا ہے تو پھر اس زندگی کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اسے تو انسان اپنی زندگی کو، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر رب کی بارگاہ میں وار دیں، یہ ہے مومن۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ گویا مجاہد جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اور غازی جب اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اور اس کی راہ میں جان دیتا ہے، تو گویا اس کی روح پکارتی ہے، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ کب ایسا ہو جاتا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ النساء آیت نمبر 75 یہ بالکل واضح کرتی ہے، فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ ولی اور نصیر کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اور کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کون کون؟ مستضعفین، کمزور، بے بس، ضعف میں، کمزوری کی حالت میں ہیں، مردوں میں سے ہیں، خواتین میں سے ہیں، والولدان، اور بچوں میں سے ہیں۔ ان کی خاطر نہیں لڑتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے، اس قریہ سے، اس شہر سے
نکال جس کے باشندے ظالم ہیں. اب ذرا دیکھیں صحیح. اور فرمایا ہمارے لیے اپنے ہاں سے کوئی ولی ہی بھیج دیں، کوئی مددگار ہی بھیج دیں. وَجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا. کوئی ولی بھیج دیں اپنی جناب سے، اپنی طرف سے، اور کوئی مددگار بھیج دیں، نصرت کرنے والا بھیج دیں، کوئی نصیر بھیج دیں ہمارے لیے بنا کر. آج ذرا سوچئے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. کبھی کشمیر میں مسلمانوں کا خون رستا ہے، کبھی چچنیا میں مسلمانوں کا خون رستا ہے، کبھی بوسنیا میں مسلمانوں کا خون رستا ہے، کبھی فلسطین میں مسلمانوں کا خون رستا ہے، کبھی غزہ میں مسلمانوں کا خون رستا ہے، کبھی رفح میں مسلمانوں کا خون رستا ہے. اب دیکھیں کبھی لبنان میں، کبھی شام میں. آپ عالم اسلام کا آپ جائزہ لیں، دشمن کتنا یکسو ہے اور مسلمانوں کا خون کتنا ارزاں ہے. اور 57 اسلامی ممالک، بہترین افواج ان کے پاس، بہترین میزائل ٹیکنالوجی، ایٹم بم جیسی صلاحیت بھی ہے ان کے پاس، مگر امت کا کنسیپٹ نہیں ہے ذہنوں میں، امت کا خیال نہیں ہے. آج ہم اپنی میں پڑ گئے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. یاد رکھیے جب ہم صرف اس نقطہ نظر کی طرف جائیں گے کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں، باقیوں کو اب تکتے رہیں گے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، جبکہ قرآن مجید واضح حکم دے رہا ہے مستضعفین کہہ کر کے کمزوروں کا ساتھ دینا، چاہے وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے، ان کے لیے نکلیں. سورہ نساء کی آیت ایسے جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے؟ یہ کن سے مخاطب؟ ہر فرد نے تو جا کر جنگ نہیں کرنی نا، عام مسلمان نے تو اٹھ کر نہیں لڑنا نا، سربراہ مملکت نے یہ فیصلہ کرنا ہے، فوج کے سربراہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے. تو آج دیکھیں 57 اسلامی ممالک یمن کے ایک سربراہ کو اگر چھوڑ دیں تو باقی آپ دیکھیں کہ کہاں ہے عالم اسلام، کہاں ہے امہ کا کنسیپٹ، کہاں ہے امت واحدہ کا کنسیپٹ، کہاں ہے مسلمان جسد واحد کی طرح ہوتا ہے، وہ تصور کہاں ہے، وہ مواخات اسلامی کے تصور کہاں ہے. اور جب ہم فرد واحد کی حیثیت میں کسی کو، عام لوگوں کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے، اور یہ درست بھی ہے، تو وہیں یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، جنہوں نے ڈیسیژن لینے ہیں، جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں، وہ کیوں نہیں ان کی مدد کے لیے اٹھ رہے؟ چاہے عالمی سازشیں ہیں، چاہے مقامی سازشیں ہیں، جہاں کی بھی چیزیں ہیں، تو کیا ہم صرف سازشوں کا شکار ہوتے رہیں گے؟ اسٹریٹجی نہیں اپنا سکتے؟ مل کر، جمع ہو کر، جڑ کر ہم کسی طرف نہیں جا سکتے؟ کئی طریقے ہوتے ہیں، کئی پہلو ہوتے ہیں، کئی زاویے ہوتے ہیں. یمن سے ایک صاحب نے اسلام کو قبول کیا، صحیح بخاری کی روایت، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ان کا نام تھا سمامہ. انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. جب اسلام کو قبول کر لیا تو انہوں نے
مشرکین مکہ کو میسج بھیجا، کفار مکہ کو میسج بھیجا، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہیں گندم کا ایک دانہ بھی اب نہیں ملے گا جب تک کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم نہیں فرمائے گے۔ مکہ والوں کا بزنس چلتا تھا، یمن سے خوراک وہاں سے آتی تھی، گندم وہاں سے زیادہ تر آتی تھی، خوراک کی ضروریات وہاں سے پوری ہوتی تھیں، تو جو چیز ان کے ہاں سے آ سکتی تھی انہوں نے کہا کہ ہم وہ نہیں جانے دیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اسٹریٹجی کیسے اپنائی گئی ہے۔ اس طرح کی حکومتی سطحوں پر کتنی اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں جو ہم اپنا کر اپنے غزہ کے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، فلسطین والوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور پھر کمزور ہونے کے باوجود بھی تو باہر نکلنا ہے نا، یا پھر یہ طے کر لیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، لہذا دب کر رہے ہیں، بچ کر رہے ہیں، ویسے بھی موت تو آئے گی نہیں ہمیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جب ہمیں معلوم ہے ویسے بھی مرنا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری بصارت کے ساتھ، پوری بصیرت کو استعمال میں لاتے ہوئے، بصارت اور بصیرت کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنی اسٹریٹجی کو آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ من حیث المجموع، من حیث القوم، من حیث الامہ۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ OIC کہاں ہے؟ دنیا اسلام کہاں ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اپنی وہ خلافت کے دور میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ظالم ظلم کریں گے اور لوگ ظلم کو ہوتا دیکھیں گے، گناہ ہو رہا ہوگا، ظلم ہو رہا ہوگا، مگر معاملہ کیا ہوگا؟ فلم یغیروا، کوئی اسے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کے لیے باہر نہیں نکالے گا، اور نہ ہی خود وہ باہر نکلے گا، یعنی وہ ظلم ہوتا دیکھتے رہیں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ ہم پر تو نہیں ہو رہا، ان پر ہو رہا ہے، ہم تو نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں یقول ان الناس اذا رابوا المنکر فلم ینکروا، کہ جب وہ لوگوں کو ظلم کرتا دیکھیں گے، نافرمانی کرتا دیکھیں گے، گناہ کرتا دیکھیں گے تو وہ اسے روکیں گے نہیں۔ فرمایا کہ جب ایسا ہوگا امہ اللہ عقاب، بس پھر اللہ کا عذاب عمومی طور پر سب پر آئے گا، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون لوگ تھے، جو لوگ خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے وہ بھی زد میں پھر آئیں گے۔ اور یہ کنسیپٹ سورہ انفال میں بھی ہے کہ جب ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے اور چند لوگ پیس رہے ہوتے ہیں، مظلومی کی چکی میں پیس رہے ہوتے ہیں اور باقی لوگ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جب گرفت آتی ہے تو اللہ کا عذاب اترتا ہے، تو صرف یہ نہیں ہے کہ انہی لوگوں پر اترتا ہے، ظالموں پر نہیں، ان ظالموں کے ساتھ پھر وہ جو تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی پھر زد میں آتے ہیں۔ یہ نہیں، اس لیے آج غزہ کی صورتحال کو دیکھیں، فلسطین کی صورتحال کو دیکھیں تو دل پاش پاش ہوتا ہے۔ مجھے تو وہ حدیث، اس کا مفہوم اب سمجھ میں آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ بھوک سے برا حال ہے، غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شکم مبارک سے کپڑا ہٹایا تو وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ غزہ کے ایک بچے کی ایک تصویر شائع ہوئی کہ اس نے، چھوٹا سا بچہ ہے، 7-8 سال اس کی عمر ہوگی، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا اور اس پر رسیوں کو باندھا ہوا ہے۔ اور اب حالیہ جو واقعات وہاں پر ہوئے ہیں
کہ جس طرح کی بمباری وہاں پر کی گئی ہے، دہشت ناک بمباری، وحشت ناک بمباری، اور وہ ویڈیوز دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنسو بہنے لگتے ہیں کہ جہاں انسانی جسم فضا میں اچھلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور پھر واپس نیچے گرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف معاملہ ان تک محدود رہے گا؟ یاد رکھیے، اگر آج آپ نے اسٹریٹجی نہ بنائی، یہ کل کو یہ آگ ہمارے گھر تک بھی پہنچے گی۔ اس لیے قرآن و حدیث کے مطابق، دین کے احکامات کے مطابق جہاد کی اویئرنیس کو عام کریں، قتال کی اویئرنیس کو عام کریں، اس کے لیے ذوق اور شوق کو رکھیں، مگر جن کی رسپانسبلٹی ہے ان کو اپنی رسپانسبلٹی کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہر ایک کا کام نہیں کہ وہ ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، مگر ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم شعور کو عام کریں، ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو لوگ وہاں میڈیسن بھیج رہے ہیں غزہ والوں کے لیے، ہم ان کی مدد کریں، جو لوگ مالی طور پر ان کی مدد کر رہے ہیں ہم ان کے ہاتھ بٹائیں، ان کی مدد کریں۔ کچھ تو ایسا کریں کہ کل قیامت کے دن ہماری شرمندگی، وہ تو ہماری شرمندگی ہونی ہی ہونی ہے، مگر وہ شرمندگی کچھ کم ہی ہو جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ حکمرانوں کو ایسے لوگوں سے ڈر لگا رہتا ہے کہ جو لوگ خاص طور پر اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، اور حکمرانوں کو جن ڈر رہتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری حکومتیں کہیں نہ چلی جائے، تو ایسے لوگوں کو اٹھا کر قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت قید خانے میں تھی۔ جمعہ کا دن ہوتا، جب جمعہ کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں آتی تو غسل فرماتے، جیل میں وضو کرتے اور کپڑے پہن کر پھر جیل کی طرف، دروازے کی طرف بڑھتے، اور جب جیل کے دروازے کے قریب پہنچتے تو وہاں جو جیلر تھا اسے کہتے کہ دروازہ کھول دو، تو داروغہ جیل دروازہ نہ کھولتا۔ پھر اگلا جمعہ آتا، پھر یہی کام کرتے، غسل کرتے، وضو کرتے، کپڑے بدل کر پھر جیل کے دروازے کی طرف جاتے اور داروغہ جیل دروازہ نہ کھولتا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ کو معلوم ہے آپ جیل میں ہیں اور آپ کو یہ جیل سے باہر نہیں جانے دیں گے، جمعہ نہیں ادا کرنے دیں گے، پھر آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ جو میں کر سکتا ہوں وہ تو کروں، جو میری استطاعت میں ہے وہ تو کروں۔ میں غسل کر سکتا ہوں، وضو کر سکتا ہوں، جمعہ کے لیے چل کر جانا چاہتا ہوں، قدم اٹھا سکتا ہوں، میں اپنے قدم اٹھا لیتا ہوں۔ آگے اگر میں نہیں وہاں پہنچ پاتا یا مجھے جانے نہیں دیا جاتا تو پھر اس معاملے کو چھوڑ دیتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، جو قدم اٹھا سکتے ہیں وہ تو اٹھائیں۔ اب پرندہ، چھوٹا سا پرندہ تھا، جب اس سے کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، اس نے کہا کہ نمرود نے آگ جلائی ہے، نارے نمرود کو بجھانے جا رہا ہوں۔ چونچ میں پانی کا قطرہ ہے، کہا کہ اس ایک قطرے سے نارے نمرود کب بجھے گی؟ جواب ملا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر یہ پوچھا کہ کون لوگ تھے جو میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلا رہے تھے، ان کی فہرست لائی جائے، اور کون لوگ ہیں کہ جو میرے ابراہیم، میرے محبوب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بجھانے کے لیے نکلے تھے، ان کی فہرست لائی جائے۔ کہا کہ اس ایک قطرے سے آگ بجھے یا نہ بجھے، مگر ہم اس قطار میں تو آ جائیں گے، اس لسٹ میں تو آ جائیں گے جو آگ بجھانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی غزہ کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے، اللہ ان کی خصوصی مدد فرمائے، اور ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو
57 اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو شعور عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم دامے در میں سخنے جس کا جتنا بنتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کے لیے نکلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔